عورت کو عزت دو، اسلام نے عزت دی ہے، میرے نبی نے عزت دی ہے، بطور ماں بھی اس کی عزت ہے، بیٹی بھی، بہن بھی، بیوی بھی، ہر روپ میں عورت کو عزت اللہ نے دی ہے، میرے نبی نے عزت دی ہے۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو، میرے نبی نے جنت نہیں سنائی، کہا یوں جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ نے شروع کی 3 بیٹیوں سے، اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کی تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر 2 ہوں، ایک نے پوچھا تو آپ نے کہا 2 کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ایک اور بول پڑا یا رسول اللہ اگر 1 ہو، کہا جو 1 کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ بیٹے کی 10 بیٹوں کی شادی کی، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کیے تو جنت نہیں، نبی کے ساتھ کا وعدہ ہے۔ بہنوں کا حق دیا، بعض اوقات بیٹی نہیں ہوتی بہن ہوتی، تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی، ڈولی میں بٹھایا، باپ مر گیا ہوگا یا باپ قابل نہیں ہے تو بھائی نے باپ بن کے اس کو عزت سے روانہ کیا، اور جو وراثت میں حق ہے وہ حق اس کو دیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ بیوی کے روپ میں ہے تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اور میرا سب سے بہترین سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ آپ نے اضافتاً فرمایا۔ میں حیران ہوں میرے بھائیوں، میرے نبی نے حضرت عائشہ کو دلداری کے لیے، اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں خواہش کے نہیں تھی، حدیث سن لو، ما لی فی النساء من رغبت، مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا امر لے کر آیا، حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرے گا؟ ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، ایک نکاح سے بیوہ ہوئی ابو حالہ کے ساتھ، دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئی ابن عابد کے ساتھ، اور ہر ایک سے پہلے سے ایک بیٹا ایک بیٹی، دوسرے سے ایک بیٹا، ایک منگنی ٹوٹے 2 نکاح سے بیوہ ہو، کون 25 سال کا نوجوان اسے شادی کی خواہش کرے گا؟ میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی مکمل عورت سے شادی کی، لڑکی نہیں ہے عورت ہے۔ اس کے بعد جہاں شادیاں کی ہیں 50 سال کے بعد 10 شادیاں کی، اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں ہمیں زندگی سکھانے کے لیے، چونکہ گھر کی زندگی نماز سے مشکل ہے، روزہ سے مشکل ہے، حج سے مشکل ہے، ٹکراتے ہیں، عادات ترجیحات ٹکراتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ میری نشانی ہے، ماں باپ تیرے رب کی نشانی، بہن بھائی تیرے رب کی نشانی، نہیں، مامے چاچے تائے دادے دادیاں تیرے رب کی نشانی نہیں، صرف ایک رشتے کو میرے اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میری بہت بڑی نشانی ہے، میں نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔ ازدواجی زندگی، ازدواج کا لفظ، ازدواج ہوتا ہے 2 چیزوں کا آپس میں مل کر ایک آ جانا، یک جان ہو جانے کو ازدواج کہتے ہیں۔ اور بھائیو گھر کی زندگی میں نے پہلے بتا دیا، جس رشتے کو بھی خوبصورت بنانا ہے زبان پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پالو، رشتہ خوبصورت ہو جائے۔ میرے نبی نے 11 عورتوں سے شادی کی، مختلف مزاج، مختلف قومیں، عمر میں مختلف اور حسب نسب میں مختلف، اور دنیا داری میں مختلف، مالداری میں مختلف، سب سے نباہ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عجیب حدیث ہے، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی بڑی اچھی لگنے لگ گئی۔ سبحان اللہ، رب ذوالجلال کی قسم، میں اتنا حیران ہوا یہ حدیث پڑھ کے کہ کیا دلداری ہے اور کیا امت کو سبق سکھایا ہے۔ عائشہ
جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا. موت اچھی لگ رہی ہے. یا عائشہ انہو لیہون علی ان انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ. انہو لیہون علی الموت, موت کا لفظ چھوڑ دیا تھا. انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. جس دن سے مجھے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا. تو 4 چیزیں بھائیو, 4 چیزیں. ایسی ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو, ان کے لیے ٹائم نکالا کرو. میرے نبی کا فرمان ہے ماں کے قدموں تلے جنت. صبح ماں باپ کی زیارت کر لو, شام تک 2 دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے. شام کو زیارت کر لو, صبح تک جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. ان کی دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو پونڈوں سے نہیں بنتے ہیں. صدق و حدیث, سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. حفظ و امانت, دھوکہ نہیں دینا, دیانتداری سے چلنا ہے. حسن و خلیقت, اخلاق اچھے کرنے, اخلاق اچھے کرنے. اخلاق اچھے کرنے کے لیے 2 باتیں چھوٹ چھوٹ, ایک میں نے تفصیل سے بتا دی. زبان, یہ زبان, یہ زبان, جھوٹ, گالی, غیبت, تانا, چغلی, شکایت, بہتان دفع کر کے نکال دو زندگی سے. آپ سے خوبصورت کوئی نہیں ہوگا. اور دوسرا, دل کو بغض اور نفرت سے صاف کر دو, زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو, تو آپ اخلاق کے عالی مقام پر پہنچ جاؤ گے. حسن و خلیقت, اچھے اخلاق پر میرے نبی نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں, گارنٹر ہوں, جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. اور چوتھی بات, عفت فی طعمت, رزق حلال, رزق حلال, رزق حلال, حلال کماؤ. آپ کو یہاں کوئی دھوکہ, یہاں آپ کو کوئی ایسا, آپ کا ماحول بڑا پرامن ہے. میرے تو اب بھی ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ کا ملک پرامن ہے, یہاں کی حکومت آپ کی خیرخواہ ہے, ہمدرد ہے, آپ کی خدمت کرتے ہیں, آپ کو سہولتیں پہنچاتے ہیں. جب آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تو کالے گورے کا وہ فرق مٹا دیتے ہیں. پھر ان کو دھوکہ دینا, ان سے چیٹنگ کرنا, بڑا ہی ظلم و ستم, بڑا ہی ظلم و ستم. اپنے پر 4 بیج سجا لو, 4 سٹار جنرل بن جاؤ گے اللہ کی بارگاہ. یہ 4 والا ہمارے پاکستان میں نا 4 سٹار جنرل 3-4 ہوتے ہیں بس. ایک چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے, ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتا ہے, ایک کوئی اور ہوتا ہے. کل 3 یا 4 ہوتے ہیں 4 سٹار. تو اگر اللہ کی بارگاہ میں 4 سٹار جنرل بن کے اٹھنا ہے نا, 4 تمغے لگا لو. صدق و حدیث, سچ بولنا ہے. حفظ و امانت, دیانتداری, دھوکہ نہیں دینا ہے. حسن و خلیقت, اخلاق اچھے رکھنے ہیں. عفت فی طعمت, رزق حلال کمانا ہے. اللہ کی قسم جرنیل بن کے اٹھو گے قیامت کے دن. یہ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. آپ آپس میں پیار و محبت کی فضا کو بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, اخلاق چاہیے. امت بن کے چلو. فرقہ واریت میں کہ جراثیم یہاں لے کر آئے ہیں لوگ, یہاں بھی وہ اس کی بدبو, میں جب بھی آتا ہوں میں اس کی بدبو سونگتا ہوں. لیکن میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں, ماشاءاللہ اکثر نوجوان نسل بیٹھی ہے, امت بنو, امت بنو, امت بنو, امت بنو. کسی فرقے کے علم بردار نہ بنو, اسلام کے علم بردار بنو. جو تمہارا عقیدہ ہے اس کو بنیان کی طرح نیچے رکھو, اسلام کو کرتے کی طرح اوپر سجاؤ, تو ہم امت اختلاف کے باوجود بھی محبت ہو جائے. ان چیزوں کو لڑائی کی وجہ نہ بناؤ اللہ کے واسطے. میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے, بڑی وسیع ہے. تو ہم اب جنت کا ٹھیکہ خود نہ لے لیں کہ بس ہم ہی جنت والے ہیں باقی سب جہنمی ہیں. میرا رب کریم مہربان. میرے نبی نے سنایا, ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوا پہلی امتوں میں سے. اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں. کچھ ہے کہ جی ویلا, بانڈا ہی ویلا شاہی کوئی نہیں. تو اللہ نے, میں قربان جو اللہ کہتا ہے ڈال دو دوزخ میں. نہیں, اللہ کہنے لگے کچھ سوچتا صحیح, کدی کوئی چنگا کاری بنتا ہے بندہ. اب وہ سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ میں کی چنگا کیتا ہے. آخر یہ میرے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں, پنجابی تو میں ہمیں ٹھوک دینا ویسے. تو وہ کہے گا یا اللہ, یہ میرے نبی فرما رہا ہے. پھر وہ یاد کر کے کہے گا یا اللہ
تاجر تھا، مال اٹھوا کے دیتا تھا تھوک پر، تو جو پیمنٹ دینے میں دیر کرتا تھا تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا بھئی کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے، جب بھی دے دے ٹھیک. اور جو دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا کہ اس کو ویسے ہی معاف کر دینا ہے. تو جو دے نہیں سکتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا، اور جو دینے کے باوجود مجھے تنگ کرتا تھا، دیر سے دیتا تھا، اس سے میں لڑتا نہیں تھا، میں اس کو مہلت دیتا تھا، اور میرا پرچہ ویلائی کوئی شائی کوئی نہیں. تو میرے اللہ اس پر فرمائیں گے، میرے نبی نے فرمایا کہ واہ بھائی واہ، تو میرے بندوں کو بڑی سہولت دیتا رہا، چل آج میں بھی تمہیں سہولت دیتا ہوں، جا موجاں کر بے ٹکٹوں جنت جا. تو معاملہ تو اتنے بڑے کریم رب کے ساتھ ہے.